السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بیت الخلاء میں داخل ہونے کے آداب اور داخل ہوتے وقت کی دعا اور بیت الخلاء کے حوالے سے کچھ شرعی مسائل اور پھر اس کے بعد بیت الخلاء سے نکلنے کی جو دعا ہے یہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کو یاد کرنے یا سکھانے کی ترتیب یہ ہوا کرے گی کہ دعا کو ہم 3 طرح سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دعا کو عربی میں پڑھا کریں گے اور پھر اس کے بعد لفظی ترجمہ کیا کریں گے اور پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم صرف اردو میں دعا کو پڑھیں گے، یعنی با محاورہ جو اس کا ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ 3 طرح سے دعا کو یاد کروانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو دعائیں سکھائی جائیں گی اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں۔ تو بیت الخلاء میں جانے کے کچھ اسلامی آداب ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جب آپ بیت الخلاء میں جانے لگتے ہیں، بیت الخلاء یا اپنی حاجت جہاں پر آپ نے پوری کرنی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پر آپ یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کا جو واش روم ہے، قضائے حاجت کی جگہ ہے، وہ قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے، یعنی اس کی سامنے والی سائڈ یا اس کی بیک سائڈ وہ قبلہ رخ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز کا خیال جب ہم بیت الخلاء بنا رہے ہوتے ہیں تب کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم بیت الخلاء بنا رہے ہیں تو بناتے ہوئے نہ ہی ہمارے بیت الخلاء یا واش روم کی سامنے والی سائڈ بیت اللہ کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، اور نہ ہی بیک سائڈ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی کو علم نہیں تھا اور اس نے واش روم ایسا بنا لیا کہ اس کی سامنے والی سائڈ یا بیک والی سائڈ بیت اللہ کی طرف ہے، تو پھر اس صورت میں مجبوری ہے، تو مجبوری کے باعث ہم وہ بیت الخلاء استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے بیت اللہ کی آپ کے واش روم کی جو بیک سائڈ ہے یا فرنٹ سائڈ ہے وہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگتے ہیں یا واش روم سے باہر آنے کی جو دعائیں ہیں ان کو آپ نے باہر کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ آپ واش روم کے اندر جا کر پڑھ رہے ہوں، یہ چیز نہیں کرنی۔ یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ جب آپ دعا پڑھنے لگیں تو وہ آپ نے باہر ہی پڑھنی ہے، وہ اندر جا کے نہیں پڑھنی۔ اور جو باہر نکلنے کی دعا ہے وہ بھی بیت الخلاء سے جب آپ اپنا واش روم یا قضائے حاجت کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جب آپ باہر نکل آئیں تو باہر نکلنے کے بعد ہم نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں شیطان سے، خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ پھر جو واش روم سے باہر نکلنے کی دعا ہے اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو یہاں پر پھر اللہ کے نام آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کا ذکر واش روم کے اندر کھڑے ہو کے نہیں کرنا، بلکہ جو اندر جانے کی دعا ہے وہ ہم نے باہر پڑھ لینی ہے جب ہم اندر جانے لگیں اس سے پہلے، اور جو باہر نکلنے کی دعا ہے وہ بھی ہم نے واش روم سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکل کے پڑھنی ہے، اندر نہیں پڑھنی، یہ چیز کا خیال کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ واش روم میں داخل ہونے لگیں تب آپ نے یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ جب بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے ہیں تو پہلا قدم واش روم کے اندر آپ کا
بایاں ہونا چاہیے. بایاں قدم جو ہے وہ آپ کا اندر کی طرف ہونا چاہیے. پہلے بایاں قدم اور پھر آپ نے خود داخل ہونا ہے. پہلے بایاں قدم ہم نے اندر رکھنا ہے. یہ چیز لازمی طور پر آپ نے خیال کرنی ہے. اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء کے حوالے سے یا قضاء حاجت کرنے کے حوالے سے دی ہیں. یہ تمام شرعی اصول اور اسلامی تعلیمات ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے دی گئی ہیں. تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے, ایک اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہونے کے ناطے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم ان تمام تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں. صرف سننے کی حد تک نہیں. یہ جب ہم ریکارڈنگ سنیں, ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھ لیں, سن لیں, سمجھ لیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف سن لیا ہے اور بس ٹھیک ہے. نہیں, آئندہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے جب بھی بیت الخلاء میں جانا ہے, یہ جتنے بھی اصول, یہ جتنے بھی دینی ضابطے بیت الخلاء کے حوالے سے آپ کو بتائے جا رہے ہیں, ان پر آپ نے لازمی طور پر عمل پیرا ہونا ہے. اب آپ کو دکھایا جاتا ہے, اب آپ کو اشارہ کریں, اب آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنا بایاں قدم اندر کی طرف رکھنا ہے. جی, یہ پاؤں تھوڑا سا ادھر کر لیں, یہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے, باہر نکلیں. تو جب آپ بیت الخلاء میں بایاں قدم رکھ کے داخل ہو گئے ہیں تو بیت الخلاء کرتے ہوئے آپ نے کچھ چیزوں کا خیال کرنا ہے. ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں, ایک دایاں ہاتھ اور ایک بایاں ہاتھ. اب آپ کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہوگا, یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے پہلا قدم بایاں کیوں رکھنا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بیت الخلاء بری جگہ ہے, گندی جگہ ہے, یہ قضاء حاجت کرنے کی جگہ ہے. تو بری جگہ پر جاتے ہوئے ہم پہلا قدم جو اندر رکھیں گے وہ ہمارا بایاں قدم ہوگا, دایاں نہیں ہونا چاہیے. اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے لگیں, مسجد میں, تو تب ہم پہلا قدم کون سا رکھتے ہیں؟ دایاں قدم. دایاں قدم رکھتے ہیں کیونکہ وہ اچھی جگہ ہے, وہ اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, وہ ذکر و اذکار کی جگہ ہے, وہ اللہ کا گھر ہے, وہ مومنوں کا گھر ہے, وہ کائنات میں سب سے پاکیزہ جگہ ہے. تو اس لیے جب ہم مسجد میں قدم رکھیں گے تو وہ پہلا قدم ہمارا دایاں ہوگا, اور بیت الخلاء میں ہم جب پہلا قدم رکھیں گے تو وہ بایاں ہوگا, کیونکہ بیت الخلاء پاکیزہ جگہ نہیں ہے, گندی جگہ ہے. تو اس لیے یہاں پر جو ہم پہلا قدم رکھیں گے وہ ہمارا بایاں قدم ہوگا, دایاں نہیں ہوگا. اب ہم بیت الخلاء میں داخل ہو چکے ہیں, اب قضاء حاجت کرنے لگے ہیں. اب ہم قضاء حاجت بھی, آپ ادھر ہی ہوں, ٹھیک ہے, اصل میں آپ کا رخ یوں تھا. اب ہم بیت الخلاء میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں, ایک دایاں ہاتھ ہے اور ایک بایاں ہاتھ ہے. تو آپ جب بیت الخلاء میں بیٹھے ہیں تب ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں کرنی, کوئی بات نہیں کرنی. اچھا, اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے کس سے بات کرنی, ہم تو ڈیف ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم موبائل اوپن کر لیتے ہیں اور موبائل اوپن کر کے وہ جناب کسی سے چیٹ ہو رہی ہے. تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت الخلاء میں بیٹھ کر کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا ہے. تو یہ چیز کا خیال کرنا ہے کہ بیت الخلاء میں بیٹھ کے آپ نے کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں کرنی, کیونکہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بات کرنے سے بیت الخلاء کرتے ہوئے منع کیا ہے. تو اس کے بعد جب ہم بیت الخلاء قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں, فارغ ہونے کے بعد یا جب ہم استنجا کرنے لگیں گے, بیت الخلاء ہم نے کر لیا, اپنی جو بھی حاجت تھی وہ پوری کر لی,
چھوٹا پیشاب ہے یا بڑا پیشاب ہے تو وہ آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے استنجا کرنا ہے. تو استنجا کرتے ہوئے بہت اہم اور ضروری بات آپ نے خیال رکھنی ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا ہے. بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے جو بھی پانی کا برتن ہے، لوٹا یا کوئی بھی برتن ہے تو مسلم شاور یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جس کے ذریعے آپ استنجا کرنے کے لیے پانی لیں گے تو وہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لیں گے اور بائیں ہاتھ سے آپ استنجا کریں گے. چاہے آپ نے چھوٹا پیشاب کیا ہو چاہے آپ نے بڑا پیشاب کیا ہو، دونوں صورتوں میں استنجا آپ نے دائیں ہاتھ سے نہیں کرنا بلکہ بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. یہ چیز کا آپ نے لازمی طور پر خیال کرنا ہے، یعنی دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، بائیں ہاتھ سے کرنا ہے. دائیں ہاتھ سے آپ پانی وغیرہ اپنی شرمگاہ وغیرہ پر ڈال کے آپ استنجا کریں گے. اس کے بعد آپ اپنی قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے ہیں. اب یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے استنجا کرتے ہوئے چھوٹا پیشاب یا بڑا پیشاب، دونوں پیشاب اگر آپ نے کیے ہیں یا کوئی ایک کیا ہے، دونوں صورتوں میں آپ نے پیشاب کے ذرات کو اچھی طرح صاف کرنا ہے. ایک مومن صفائی پسند ہوتا ہے، مسلمان طہارت کو پسند کرنے والا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے یہ خیال کرنا ہے استنجا کرتے ہوئے کہ چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب کے کچھ بھی ذرات آپ کے ساتھ نہیں لگے ہونے چاہیے. آپ نے مکمل توجہ کے ساتھ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے پیشاب کو اچھی طرح صاف کرنا ہے استنجے کے ذریعے. چھوٹا پیشاب اگر آیا ہے تو وہ کر کے آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ شرمگاہ کو اچھی طرح جھاڑنا ہے تاکہ اگر آپ اس کے بعد نماز پڑھنے لگیں تو آپ کی شرمگاہ سے چھوٹے پیشاب کے قطرے کہیں وہ نہ گر رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ پتہ نہیں یہ میرے پیشاب کے قطرے گر رہے ہیں اور آپ کی نماز خراب نہ ہو جائے. تو اس چیز کا خیال آپ نے استنجا کرتے ہوئے ہی کرنا ہے کہ آپ جب پیشاب کر کے فری ہوں تو آپ نے اپنے شرمگاہ کو اچھی طرح جھاڑ لینا ہے، اچھی طرح صاف کرنا ہے تاکہ چھوٹے پیشاب یا بڑے پیشاب کے کوئی بھی ذرات یا قطرات آپ کی شرمگاہ کے ساتھ نہ لگے ہوں. اس کے بعد آپ نے باہر نکلنا ہے. تو باہر نکلتے ہوئے جس طرح ہم بیت الخلاء میں اندر داخل ہوتے وقت بایاں قدم اندر رکھ کے گئے تھے، باہر نکلتے ہوئے ہم نے بالکل اس سے الٹ کرنا ہے. اس سے الٹ کرنا ہے وہ یہ کہ آپ نے جب باہر نکلنا ہے تو تب آپ نے اپنا دایاں قدم اندر رکھ کے باہر نکلنا ہے. دایاں قدم تب آپ رکھیں گے باہر، کیونکہ اب آپ اپنی اس بری جگہ سے باہر نکل رہے ہیں. تو اس لیے اندر داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں اور باہر نکلتے وقت دایاں پاؤں، یہ چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے. اب بیت الخلاء کے اندر جانے سے پہلے جب ہم جو دعا پڑھیں گے وہ اور بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی جو دعا ہے وہ، یہ دونوں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا جو آج آپ کو سکھائی جا رہی ہے وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور جو بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے وہ سنن ترمذی اور سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جو کہ صحیح سند کے ساتھ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ یوں ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم، اے اللہ، انی، میں، اعوذ بکا، تیری پناہ چاہتا ہوں، من الخبث، خبیث جنوں، والخبائث، اور خبیث جننیوں سے. اے اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ، میں خبیثوں اور خبیثنیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس دعا میں اللہ تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اپنا آپ اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں. کیا مطلب؟ جو خبیث جن
یا خبیث جننیاں وہ اس طرح کی گندی جگہوں پر رہتے ہیں. گندے جو جن ہوتے ہیں یا گندی جو جننیاں ہوتی ہیں وہ ایسی بری اور غلیظ خبیث جگہوں پر رہتے ہیں. تو ہمیں تو لازمی طور پر ایسی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے. تو پھر ہمیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا سکھائی ہے کہ یہاں پر چونکہ خبیث جن بھی ہوتے ہیں, خبیث جننیاں بھی ہوتی ہیں, تو یہاں جاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ وہ خبیث جن یا خبیث جننیاں ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں. تو اس لیے ہم یہاں پر جاتے ہیں اور جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان خبیث اور برے جن اور جننیوں سے اپنی پناہ میں رکھنا کہ وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف اذیت نہ دے سکیں. اب ہم جب باہر نکلیں گے, بیت الخلاء میں چلے گئے, باہر نکلیں گے, اور باہر نکلتے ہوئے باہر نکل کر بیت الخلاء سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ یہ ہے غفرانکا. غفرانکا, اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں. کیا مطلب؟ ہم ایک بری جگہ میں کچھ وقت گزار کے آئے ہیں, وہ اچھی جگہ نہیں ہے, تو واپس جب ہم وہاں سے نکلتے ہیں, اگر کوئی ہم سے کوئی وہاں پر غلطی سرزد ہو گئی ہے یا ہم نے کوئی غیر شرعی کام کر دیا ہے, تو باہر نکل کر ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں یا اللہ میں ایک بری جگہ یا خبیث جگہ پہ کچھ وقت گزار کے آیا ہوں. باہر نکلتے وقت ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش یا مغفرت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ میں یہاں پر کچھ وقت گزار کے آیا ہوں, تو مجھے معاف کر دے یا میں تیری بخشش طلب کرتا ہوں. غفرانکا, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو یہ دو دعائیں ہیں جو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا. یہ دو دعائیں آج کی کلاس یا ویڈیو میں ہم نے آپ کو سکھائی ہیں. ان کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں. ایک دفعہ دوبارہ سے میں بیت الخلاء میں داخل ہونے کی اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا کچھ یوں ہے: بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب لفظی ترجمہ اس کا: بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اللہم اے اللہ, انی میں, اعوذ بک تیری پناہ چاہتا ہوں, من الخبث خبیث جنوں, والخبائث اور خبیث جننیوں سے. اے اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, اے اللہ میں خبیثوں یا خبیث جنوں اور خبیث جننیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. یہ بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے ہم دعا پڑھیں گے, اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد جو ہم دعا پڑھیں گے وہ ہے غفرانکا, اے اللہ میں تیری بخشش مانگتا ہوں, یا اے اللہ میں تجھ سے تیری مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ دو دعائیں ہم نے آج کی اس ریکارڈنگ میں سیکھی ہیں. آپ ان دعاؤں کو اچھی طرح یاد کریں. بیت الخلاء کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو تو یہاں اسی ویڈیو کے اندر ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے, تو وہ آپ وہاں سے نوٹ کر لیں. وہاں سے دیکھنے کے بعد آپ اس پہ اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے وہ سوال بھیج دیں, تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب ہمارے جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی دیا جائے گا. یہ تو ایک بات ہے. اس کو میں دوبارہ دہرائے دوں کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال پیدا ہوتا ہے, جتنی بھی چیزیں بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت کی جو دعا بتائی گئی ہے اس حوالے سے, باہر نکلنے کی جو دعا بتائی گئی ہے اس حوالے سے, یا جو بھی اسلامی آداب بیت الخلاء یا قضاء حاجت کے حوالے سے آپ کو سمجھائے گئے ہیں, تو ان میں سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے پاس آپ کو ذہن میں آ رہا ہو یا آپ سے کوئی اور کرے, تو اس صورت میں یہاں ویڈیو کے اندر ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہے. تو وہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو کو ریکارڈ کرنا ہے, ویڈیو اپنی بنانی ہے, اس میں آپ نے سائن لینگویج میں, اشاروں کی زبان میں
اپنا سوال ہم سے پوچھنا ہے اور وہ ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں بھیج دینا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ دوسری بہت اہم بات کہ یہ جتنی بھی ریکارڈنگ، جتنی بھی ویڈیو آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ پر لازم ہے کہ اپنے گونگے بہرے بھائیوں تک پہنچائیں۔ آپ جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہیں، جتنے بھی لوگوں کو جانتے ہیں، ان تمام لوگوں تک، ایک ایک پرسن تک یہ ساری چیزیں جو آپ کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری آپ ان تک پہنچائیں کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بھی گونگا بہرا اگر ان ساری چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو آپ کے لیے یہ ایک چیز ہی انشاءاللہ تعالی کل قیامت کے دن جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو یہ چیز کا آپ نے لازمی خیال کرنا ہے کہ آپ جتنے بھی گونگے بہرے افراد کو جانتے ہیں، ایک تو جو ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس کو سب سبسکرائب کروائیں، یوٹیوب چینل کو سارے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل کر دیں، آل کر دیں۔ تو ایک یہ کام کرنا ہے، دوسرا یہ ویڈیو یا ریکارڈنگ آپ زیادہ سے زیادہ گونگے بہرے افراد تک پہنچائیں، تاکہ یہ چیز جب آپ پہنچائیں گے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور ایک مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ نبی مکرم علیہ السلام کی جو بھی دینی تعلیمات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ریکارڈنگ کی جاتی ہیں یہ نارمل پرسنز کے لیے نہیں ہوتی، یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور پر ریکارڈ کی جاتی ہیں، یعنی جو قوت گویائی یا قوت سماعت سے محروم ہیں، یہ ان کے لیے ریکارڈنگ کی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگ اچھی طرح اسلامی تعلیمات جتنی بھی ہمیں دی گئی ہیں ان کو سیکھ لیں، اور سیکھنے کے بعد ایک صحیح پکا سچا کھرا مومن مسلمان بننے کے لیے ان تعلیمات پر لازمی طور پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے آج کی اس ویڈیو میں سیکھا ہے اس پر سب سے پہلے ہمیں اور پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔